عشق کی بدولت مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی اختار اصحابی علی النبی ان اللہ تعالی اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین واختار منہم اربعۃ وهم خیر اصحابی ہم ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام لا یجتمع حب هؤلاء الاربع الا فی قلب مؤمن وهم ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ معزز سامعین کرام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار یار مزار، خلیفہ اول اور سلسلہ نقشبندیہ کے مؤسس، ان کی یاد میں یہ لیکچر جو ہے جاری کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس فتن دور میں جہاں اصحاب کرام کے بارے میں جو ہے اعتراضات کی بوچھار ہو رہی ہے، وہیں پر ائمہ اربع یعنی امام اعظم، امام جو ہے شافعی، امام حنبل، امام مالک، ان کے اوپر بھی اعتراض ہو رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں، ہم حدیث کے ماننے والے ہیں، یہ لوگ جو ہے کوئی جو ہے امام اعظم کو ماننے والا ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، ہم تو جو ہے حدیث کو ماننے والے ہیں۔ اس طرح سے لوگوں کو جو ہے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے دور میں میں مبارکباد دیتا ہوں اس چینل کے تمام اصحاب کو اور ذمہ داروں کو کہ انہوں نے بہت ہی اہم قدم اٹھایا ہے عقائد صحیحہ کی ترویج اور جو ہے تشریح میں اور اس کی اشاعت میں۔ اور میں پھر ایک مرتبہ مبارکباد دیتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ ان اصحاب کی اس مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے اور ان کو دارین میں یا رب العالمین اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی جو آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی وہ سورہ فتح کی ہے، جس میں صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، بہت ہی سخت ہیں کافروں پر، رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم کرنے والے ہیں، اور سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں کو دیکھو، ان کے سجدوں کے اور ان کے جو ہے نمازوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر قلب کے اندر جو نور ہے اس کی شعاعیں پڑ رہی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ تمام آیتیں صحابہ کرام کی جو ہے نعت میں، عظمت میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ چونکہ لیکچر خاص مختص ہے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو اسی لیے ان کی شان میں سورہ لیل میں یہ آیت اتری، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى
وصدق فأما من آتا واتقى وصدق بالحسنى صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت شریفہ جو ہے خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری۔ تفسیر فتح القدیر میں علامہ شوکانی کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی، اور حضرات قدس میں حضرت سرہندی کے خلیفہ جو اس کے مؤلف ہیں انہوں نے بھی کہا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ماننا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں اتری گئی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابو صدیق بہت ہی سخی تھے، بہت مالدار بھی تھے، اور ساتھ ساتھ انتہائی درجے کے سخی تھے۔ تو یہ آیت کے پس منظر میں ایک دو واقعات ہیں، سن لیجئے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80,000 جو ان کے پاس دینار تھے، اشرفیاں تھے، دینار تھے، سب کے سب جتنا مال تھا جملہ خرچ کر دیے، اور درویشی اختیار کر لیے، اور اس کے بعد ایک درویشانہ فقیرانہ لباس پہن لیے جس میں گنڈیاں بٹن نہیں تھے بلکہ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ ایسے جو حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعجب ہوئے، ابو بکر یہ کیا حال ہے؟ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہی جو درویشی لباس میں، وہی ابو بکر صدیق کا منیمم جو لباس تھا، ان کو بھی جو ہے کانٹے لگے ہوئے ہیں اور وہی درویشی لباس تھا۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعجب اور بھی بڑھ گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ آج اللہ نے کل فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ سب فرشتے ابو بکر کا جیسا لباس اور فقیری کی وضع اختیار کر لیں، تو میں بھی اللہ کے حکم پر ابو بکر کی نقل میں یہ لباس پہن کر آیا ہوں۔ تو وجہ کیا ہے؟ ابو بکر ایسا کیا کام کیے؟ یہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے جبرائیل کے ذریعے، جبرائیل آ کے عرض کی ہے میں اس لباس میں آیا ہوں اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے یہ فرما رہا ہے کہ جبرائیل کو جو ہے یہ ابو صدیق کو ہمارا سلام، ہمارا پیغام پہنچا دے۔ تو حضور فرمائے ابو بکر ایسا کیا عمل کیے؟ تو آپ اتنے باحیا تھے، کچھ نہیں فرمائے، سکوت فرمائے۔ جبرائیل نے فرمایا سرکار معاملہ یہ ہے کہ آج ابو بکر صدیق اپنا سارا جو ہے کل سرمایہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، اور پھر 6 ایسے، بعض روایت میں 7 ہے، 6 ایسے صحابہ جو مکے کے مشرکین کے نرغے میں تھے، ان کو منہ بولے دام دے کے ان 6 کی جو ہے جان چھڑا لی، جس میں حضرت بلال بھی تھے۔ اس طرح سے یہ اللہ کو ایسا پسند آیا عمل کہ پورے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ یہ پیغام دو کہ کیا ابھی بھی اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی کیا ابو بکر ہمارے سے خوش ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ خرچ کر دیا مگر دل میں کچھ ایسا ہوگا۔ تو اب حضور فرمائے ابو بکر کیا تم ایسی حالت میں جبکہ پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے اور فخر و فاخر اختیار کر لیے، اب بھی اللہ سے خوش ہے؟ تو سرکار کے اس فرمانے پر اللہ تعالیٰ کے اس سوال پہ کیا میں خوش ہوں نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ سے یہ اس جو ہے سوال کے جواب میں حضرت صدیق 3 مرتبہ مارے جوش میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میں خوش ہوں میں خوش ہوں میں خوش ہوں، اللہ کے جو ہے راستے میں مال خرچ کر کے مجھے افسوس نہیں ہے بلکہ مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے۔ تو اس میں حضرت ابو صدیق کی سخاوت کا جو ہے پتہ چلتا ہے کہ کتنے غایت درجے کے آپ سخی تھے۔ اور پھر جنگ تبوک کا جب معاملہ آیا تو تمام صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ موسم بہت شدید ہے، حالات نامساعد ہے، لہٰذا اپنے اپنے تعاون پیش کریں۔ تو سب صحابہ اپنے اپنے حسب استطاعت تعاون پیش کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور ڈھیر سارا سامان لگیا، اناج کا، کپڑوں کا، اشرفیوں کا ڈھیر سارا لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے دل میں سوچ لیے آج ہے موقع ابو بکر سے بڑھنے کا، کیونکہ ابو بکر کے پاس اتنا مال نہیں جتنا کے پاس میرے پاس مال ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور عرض کیے یا رسول اللہ، یہ عمر کی طرف سے یہ
جو ہے یہ تعاون ہے، نذرانہ ہے، ہدیہ جو بھی ہے۔ پھر آپ نے تمام صحابہ سے جس طرح دریافت کیا، آپ نے حضرت عمر سے بھی دریافت کیا کہ کیا لائے ہو، کیا گھر میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال جو ہے میں آپ کی خدمت میں ہے اور آدھا مال میں گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس طرح سے تمام صحابہ اپنے اپنے قوائف بیان کر دیے۔ آخر میں حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جو جن کی پوٹری سب میں کم تھی، کوانٹٹی میں سب میں کم مگر کوالٹی میں سب میں اعلیٰ تھی۔ کیوں کہ جب آپ پوٹلی لا کے سرکاری خدمت میں پیش کر دیے، سرکار نے دریافت کیا یا ابا بکر کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہیں، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ نے فوراً فرمایا اللہ اور اس کا رسول، کل جو میری ملکیت، کل سرمایہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہوں، گھر میں صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق کا جو ہے مال خرچ کرنا اور اسلام کے لیے اپنی جو ہے قربانیاں پیش کرنا۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہجرت کرنا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا میرے ساتھ ہجرت کون کریں گے؟ تو فرمایا آپ کے ساتھ جی السلام فرمائے آپ کے ساتھ ہجرت آپ کے ساتھ ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو بہت خوش ہوئے اور آپ بھی جو ہجرت کے لیے تیار ہوئے۔ اور وہ جتنا طویل واقعہ ہجرت کا ہے آپ کو معلوم ہے، ہم مدینہ شریف مکہ شریف میں جاتے ہیں، ذرا غار ثور کا جائزہ کھڑے کے لیجئے، کبھی سوچئے کہ کس طرح سے حضرت ابو صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھا کے پنجوں کے بل اتنے بڑے جو ہے غار ثور کی اونچائی پہ چلے۔ آپ اور ہم تصور نہیں کر سکتے، مجھے عشق رسول تھا کہ پنجوں پہ آپ حضور کو بٹھا لیے کندھوں پہ اور پنجوں میں چلے پورا۔ آج ہم نوجوان ہم جو ہے کھا کے پی کے پورے امن سے نہیں چل سکتے، مگر وہ عشق یہ نبی تھا جو ابو صدیق کو یہ کام کروایا کہ اوپر چڑھے۔ جب دیکھے کہ غار میں ایک پرانا غار ہے اور وہاں اس میں کوڑا کرکٹ بھی ہے، تو آپ چاہتے تھے اس غار میں آرام کرنا دشمنوں کے تعاقب سے بچنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے کہ یہ غار بہت پرانا ہے، کوئی چیز کوئی موذی جانور کوئی موذی چیز جو ہے کہیں آپ کو ایذا نہ دے، پہلے میں جو ہے جا کے اس کی میں خبر لیتا ہوں اور اس کو صاف کرتا ہوں، پھر جب میں عرض کروں گا تو آپ تشریف لانا۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور دیکھے تو غار میں اندر جو ہے غار میں سوراخ پڑے ہوئے تھے، کیونکہ پرانا جو غار تھا، ہو سکتا وہ اس میں سانپ بھی ہوں گے، ہو سکتا اس میں بچھو بھی ہوں گے، ہو سکتا اس میں کوئی موذی چیز بھی ہوں گی۔ کیا کیا فوراً دیکھو، نہ کوئی کہیں لکھے ہوا تھا نہ کوئی حضور نے حکم دیا، فوری ابو بکر اپنا پہرن اتار دیے، اس کو پھاڑ دیے، خود جو ہے بغیر کپڑے کے ہو گئے، پیرہن پھاڑ کے ہر ایک جہاں جہاں سوراخ تھے بند کر دیے، مگر پیرہن بھی کم پڑ گیا، ایک سوراخ کھلا رہ گیا۔ تو آپ کیا کیے، ایک ایڑی کو اپنی پائی کی ایڑی کو اس کھول کے اس کی سوراخ پہ رکھ دیے اور اپنا دایاں جو ہے مطلب یہ پیر کا سطح دائیں ران پھیلا دیے اور عرض کیا رسول اللہ تشریف لائیے، اندر تشریف لائیے، آپ تشریف لائیے۔ چنانچہ آپ غار پورا صاف کر کے جب دیکھے تو پھر عرض کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور زانے پہ آپ کے آرام کرنے لگے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں تفصیل کا واقعہ ہے کہ ایک سانپ تھا جس کی تمنا تھی کہ آپ کا دیدار کروں، ابو بکر اس کے راستے میں حائل تھے، تو وہ سانپ ایسا ڈسا کہ ابو بکر کی جو ہے آنکھوں سے آنسو نکل گیا، مگر اف تک نہیں کہے، مگر تکلیف برداشت نہیں ہو سکی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رخ انور پر آنسو گر گئے۔ جب آنکھ کھلے آپ کے، اور نبی کی آنکھ نہیں سوتی، دل نہیں سوتا، آنکھ بھی بند رہتی مگر نیند جیسے ہماری ہے وہ ایک غفلت کی نیند نہیں، فوری آنکھ آپ کے بند تھے مگر آپ کا قلب بیدار تھا۔ بولے ابو بکر، بولے یا رسول اللہ ایسا واقعہ ہے، فوری آپ نے لعاب دہن جو ہے لگائے اور وہ جو ہے ایڑی پر لگا دیے، اس کا اثر ختم ہو گیا۔ اب بتائیے یہ عشق و محبت کا معاملہ کس نے سکھایا تھا، کس نے کہا تھا ابو بکر کے اپنے دامن کو تار تار کر کے اور جو یہ بد کے اپنی جان پہ کھیل لے کے حضور کے لیے اتنا سب کیے؟ یہ ہے محبت۔ اس کے لیے کوئی فتوے کی ضرورت ہے نہ کوئی حدیث کی ضرورت ہے نہ کوئی حکم کی ضرورت ہے، عشق سب کچھ کراتا ہے، عشق سب کچھ کراتا ہے۔ تو عرض کرنا یہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو ہے کئی آیتیں اتری، جس میں ایک آیت میں آپ کو سنا دیا، اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کے بیشتر آیتوں میں
حیرت کی بات ہے کہ جو ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، اور تفسیر میں بھی یہی ترتیب ہے. مثلا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مفسرین لکھتے ہیں یہ والعصر ان الانسان مطلب کافر. بعض تو لکھ دے ابو جہل کیا ہے؟ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. پھر اس کے بعد الا الذین آمنوا حضرت ابو صدیق، وعامل الصالحات حضرت عمر، وتواصوا بالحق حضرت عثمان، وتواصوا بالصبر حضرت علی. چاروں کی ترتیب ہے. پھر اس کے بعد وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے من یطیع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس میں نبیین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صدیقین سے مراد ابو بکر صدیق ہے، اور شہداء سے مراد تینوں شہداء ہے، صالحین سے مراد صحابہ کرام ہے. اور ادھر جو سورہ آل عمران کی ایک اور آیت ہے کہ الذین کیا کاظمین الغیظ کیا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اس میں سرا و ذرا خوشی کی حالت میں اور غم کی حالت میں، چاہے وہ رات ہو کہ وہ دن ہو، کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں. یہ حضرت بکر کی شان میں اتری آیت ہے. پھر اس کے بعد نمبر 2 پہ کیا والکاظمین الغیظ، یہ حضرت عمر کی شان میں جو غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، یہ حضرت عثمان کی شان میں ہے. واللہ یحب المحسنین، یہ حضرت علی کی شان میں ہے جو لوگوں کو درگزر کرتے تھے. ابن ملجم جو آپ کا قاتل تھا، اس کو جب پانی پیش کیے، آپ کو پانی پیش کیے تو آپ نے فرمایا ابن پہلے وہ پریشان ہے، اس کو پانی دو، اگر یہ پی لیتا ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، میں شفاعت بھی کروں گا قیامت کے دن. مگر ابن ملجم بدبخت تھا، انکار کر دیا، تو بولے وہ جہنمی، تو میں کیا کروں، میں تو اس کو بخشنے کا تیار تھا. یہ ہے واللہ یحب المحسنین، حضرت علی کی یہ شان ہے. اور یہ اس طرح سے ایک جو حدیث میں نے صدر بیان میں عرض کیا ہے، بہت اہم حدیث ہے وہ، کہ لا یجتمع حب هؤلاء الاربع الا فی قلب مؤمن وهم ابو بکر و عمر و عثمان و علی. کہ یہ چار وہ لوگ ہیں جن کی محبت سوائے مومن کے قلب میں کسی اور میں نہیں جا سکتی، کسی اور کے دل میں ان چاروں کی محبت نہیں آ سکتی. وہ چاروں کون ہیں؟ پھر ترتیب سے فرمایا ابو بکر وہ عمر وہ عثمان وہ علی، یہی ترتیب سے آپ نے جو ہے فرمایا. تو یہ جو ترتیب ہے صحابہ کی، حضرت بندہ نواز کا بھی جو یہی عقیدہ ہے، حالانکہ وہ جو ہے حسینی سادات ہے، مگر وہ بھی اسی ترتیب کے قائل ہے کہ میں جو خلفاء کی جو عظمت اور ان کی بزرگی میں جو ترتیب آئی ہے، میں اس ترتیب کے قائل ہوں. ابو بکر و عمر و عثمان و علی، میں اسی ترتیب سے خلفاء کو مانتا ہوں. حضرت بندہ نواز کے اس قول کے بعد اب ہم کو کسی اور کی جو اپنے سرٹیفکیٹ کی اور ہمارے کسی اور کی مطلب سند کی ضرورت نہیں ہے. بندہ نواز جیسے جو سلطان القلم جو بارگاہ ہے جو نومی میں مقبول ہے، اور جو خطب دکن ہے، آپ فرماتے ہیں. اور ایک حدیث ہے کہ قوت القلوب میں علامہ ابو طالب مکی فرماتے ہیں جتنے اقطاب ہیں دنیا میں وہ سب کے سب ابو بکر کے جو ہے ماننے والے آپ کی اتباع میں ہیں، اور آپ کے جو ہے قدم بقدم میں. جتنے اقطاب عالم میں، اقطاب کے بعد درجہ آتا اوتاد کا، پھر اسے ابدال کا، تو جتنے ہر زمانے میں جو قطب ہے وہ حضرت ابو صدیق کے مرتبے پہ قائم ہے، مقام پہ قائم مقام ہے، یہ مقام ہے. اور فرماتے ہیں کہ ایک دلچسپ واقعہ اور بھی سن لیجئے کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان ڈالنے کا واقعہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے. ایک مرتبہ آپ خواب دیکھے کہ آسمان سے ایک نور اترا، وہ نور کعبے پہ اتر کے بکھر گیا، اور مکے کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ وہ نور کا حصہ پہنچ گیا، سب جو ہے مکے کے گھر روشن ہو گئے. پھر بعد میں وہ نور جو مختلف حصوں میں گھر میں منقسم ہو گیا تھا، وہ نور پھر مجتمع ہوگا، اور سارا کا سارا نور میرے گھر میں آ جا، اور نور کو میرے گھر میں دیکھ رہا ہوں. اب اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، راہب کے پاس گیا، میں جا کے پوچھا یہ واقعہ کیا ہے، تو بولے یہ بے خوابی کا ہے، ایسے یہ اضغاث و احلام میں اس کی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود جو ہے کم علم تھا، وہ سمجھا نہیں، اور وہ
سنی انسنی کر دیا۔ اس کے بعد تجارت کے سلسلے میں آپ شام کو جب گئے تو بحیرے سے ملاقات ہوئی، جو بڑا راہب تھا، وہ بڑا عالم تھا عیسائیوں کا، نصرانی کا، اس کے پاس قیام ہوا۔ تو پھر زمانے کے بعد وہ جو خواب دیکھے تھے وہ خواب پھر یاد آیا، وہ چلو اس سے راہب سے پوچھیں گے۔ تو راہب سے پوچھے کہ میں نے ایک زمانہ ہوا ایک خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا؟ تو ایسا سا راست آسمان سے نور اترا، اور وہ نور جو ہے کعبے پہ اتر کے بکھر گیا، اور مکے کے ہر گھر میں جو ہے وہ اس کا اجالا ہو گیا۔ بعد میں وہ نور پھر مجتمع ہو کے میرے گھر میں آ گیا۔ اسی کی عادت جو ہے، اس کی کیا جو ہے تعبیر ہو سکتی؟ تو بحیرے نے کہا تم کون ہے؟ تم کون ہے؟ تو میرے مکے کا میں ایک جو ہے اعلیٰ خاندان کا میں ایک فرد ہوں۔ اچھا دیکھو، مکے میں ایک نبی آنے والے ہیں، مکے میں آخری زمان نبی آنے والے ہیں، تم ان کے حیات میں وزیر بنیں گے، تم ان کی حیات میں وزیر بنیں گے، اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد تم خلیفہ بنائیں گے۔ یہ ہے خواب کی تعبیر، جاؤ۔ اب اس کے بعد جب آپ سفر سے واپس ہوئے تو ادھر مکے میں آپ کی جو ہے نبوت کا اعلان فرمایا آپ، اور حضرت ابو صدیق سے جو چونکہ مردوں میں سب سے زیادہ سمجھدار تھے، اور جو ہے بہت ہی جو کیا بولتے ہیں عقل مند اور جو ہے ذی فکر آدمی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے اسلام پیش کیے۔ تو عذرا ہے کیا مطلب اطمینان قلب، پوچھے سرکار آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ میں ماننے تیار ہوں، آپ نبی ہے، ایک دلیل ہونا نا سرکار۔ تو بولے وہی دلیل جو پہلے راہب کا خواب تھا، کہ جس نے کہا یہ بے خوابی ہے، بد خوابی ہے، یہ کوئی ازغاث و احلام میں یہ خواب ہے، اور دوسرا راہب سے جو پھر دوبارہ تم اپنے خواب کی تعبیر پوچھے، اس نے جو کہا کہ تم وزیر ہوں گے زندگی میں اور خلیفہ ہوں گے جو ہے ان کے وصال کے بعد۔ بولے سرکار آپ کو کون بتا سرکار یہ سارا علم؟ بولے جبرائیل بس کافی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اپنے ایمان کا اعلان کر دیے۔ اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت ابو صدیق کی شان میں آپ فرماتے تھے میں نے ساروں کا احسان ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے، کیا ان کے اس کا احسان، ان کا احسان اللہ تعالیٰ میری طرف سے قیامت میں جو ادا کرے گا۔ تو آپ کی یہ شان ہے۔ اور فرماتے ہیں او لو وزنا، اگر وزن کیا جائے تمام انس اور جن کے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو ابو بکر کے پلڑا جھک جائے گا، اور یہ تمام امتیں انسان اور جن کا پلڑا بھاری ہلکا ہو کے اڑ گا۔ یہ ہے حضرت ابو بکر کی شان میں۔ اور ایک حدیث شریف میں سرکار فرماتے ہیں عائشہ آؤ عائشہ میں تم بتاتا ہوں، معلوم تم کو ایک خبر دیتا ہوں کیا؟ بولے تمہارے ابا کا نام سورج کے قلب پہ لکھا ہوا ہے، تمہارے والد کا نام سورج کے قلب پہ لکھا ہوا ہے، روزانہ سورج آتا کعبے کے اوپر ٹھہر جاتا، آگے بڑھتا نہیں، جب کہتے ہیں بڑھ اس کے نام سے کہ جو نام تیرے قلب پہ لکھے ہوا ہے، تو پھر وہاں سے ایک فرشتہ ڈانٹتا سورج کو، روزانہ سورج مکے کے کعبے کے اوپر آتا، محاذ پہ رک جاتا، پھر اس کو بولتے بڑھ جا آگے اس نام سے جو تیرے قلب پہ لکھا ہے، تو پھر وہ سورج آگے بڑھتا ہے۔ یہ تمام روایتیں حضرات قدس کتاب ہے، جو حضرت سر ہندی مجھے الفسانی کے جو ہے خلیفہ بزرگ ہے، کتاب میں احادیث کا حوالہ ہے، بہت ہی مدلل اور محقق باتیں، ان تمام کی تحقیق کر لیجئے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ آج ہم حضرت ابو کی شان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے علی کا نام آنا، پہلے اور جو ہے اہل بیت کا نام آنا، اور اس کے بعد پھر خلفائے دوسرے خلفاء کا نام آنا، حالانکہ آپ ذرا غور سے دیکھیں تو حضرت ابوبکر کون ہے معلوم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہے، خسر ہے۔ حضرت عمر کون ہے؟ آپ کے خسر ہے۔ اور بی بی عائشہ، بی بی حفصہ، یہ دونوں ازواج مطہرات ہیں، گھر والے ہیں، اور گھر والوں کے والد گھر والے نہیں ہوتے، گھر والوں کے والد حضور کے خسر ہے، دونوں ابوبکر اور جو ہے عمر دونوں حضور کے خسر ہے، تو پھر ان کو نکال دیں گے اہل بیت سے؟ یقیناً ہم مانتے ہیں وہ حدیث کو بھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، علی آئے تو کمبل میں جو ہے جگہ چھپا لیے، فاطمہ آئے تو بلا لیے، حسن آئے تو آپ فرمائے، حسن آئے تو اندر بلا لیے، فرمائے یہ میرے اہل بیت اطہار ہے۔ کیوں کہ آپ لوگوں کا گھر الگ تھا، حضرت علی
حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین دوسرے گھر میں تھے. کہیں یہ نہیں سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں وہی ازواج ہیں، وہی اہل بیت ہیں، اور جو باہر والے ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں. ان کو سمجھانے کے لیے نہیں نہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین یہ میرے گھر کے لوگ ہیں، یہ میرے گھر کے لوگ ہیں. تو جب یہ اہل بیت کی تعریف آ رہی تو ایک حدیث تو یقیناً یہ بھی صحیح ہے، اور یہ حدیث یہ سورہ احزاب کی آیت ہیں کہ جس میں پہلے ازواج مطہرات کا ذکر ہے، اس کے بعد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت بعد میں آیا. اس کے اوپر جو ذکر ہے وہ کس کا ہے؟ اہل بیت اطہار کا ہے، ازواج مطہرات کا ہے. اور حضرات شیخن اگر آپ کے خسر ہیں، اگر آپ کے گھر والے نہیں تو کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی، فارس کے رہنے والے، حضور فرما رہے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے اہل بیت سے. جب سلمان اہل بیت سے ہو سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی لڑکی بیاہ کرے، نہ آپ کے کوئی اہل بیت سے کوئی آپ کا رشتہ ہے. محض محبت میں سلمان فارسی سفر کی ضرورتیں برداشت کرتے ہوئے، عیسائیوں کا، یہودیوں کے، سب کے جو عبادت خانے میں ہوتے ہوئے جب یہاں آئے تو سرکار کو اتنی زیادہ پسند آئے گی. سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت سے. تو ابو بکر صدیق و عمر، حضور فرماتے ہیں کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں ہے، میرے دو وزیر زمین پہ، دو وزیر جو آسمان میں ہے وہ ہے جبرائیل اور میکائیل. دو وزیر میرے جو زمین پہ ہیں وہ ابو بکر ہیں اور عمر ہیں. تو جن کے 4 وزیر ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ 2 وزیر ہیں آسمانوں میں، تو آسمانوں میں بھی آپ کی بادشاہت ہے. 2 وزیر زمین میں ہے تو مطلب آپ کی بادشاہت زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، عرش پہ بھی ہے، فرش پہ بھی ہے، سب جگہ آپ کی حکمت. اللہ خالق ہے، آپ کے تصرف میں یہ دے دیا ہے کہ آپ قاسم الارزاق ہے، قاسم الخاب ہے، قاسم المناصب ہے، قاسم الخلافت ہے. سب آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہے. ہمارا نبی مختار نبی ہے، نبی مختار کے ہم امتی ہیں، جس کے ثبوت میں یہ ہے کہ حضرت جو ہے ابھی حضرت ربیہ ایک مرتبہ جو ہے تہجد کے لیے اٹھے حسب عادت اور وضو کرا رہے تھے. رحمت جوش میں آئی اور پوچھے سل ربیہ توتا، سل ربیہ توتا، مانگو ربیہ کیا مانگتے، آج میں دینے تیار ہوں. کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں ربیہ کچھ پوچھ سکتے. ربیہ بھی مگر عائشہ خلمن صحابی تھے، کچھ نہیں پوچھے. کچھ نہیں سر، اسألک مرافقتک فی الجنہ، سرکار جیسے یہاں میں آپ کی خدمت میں ہوں، میں چاہتا ہوں جنت میں بھی میں آپ کی خدمت میں رہوں. تو بولے آئینی علی کثرت، آئینی جو ہے آئینی بکثرت السجود ہے، آئینی بکثرت السجود، تم سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. کیونکہ آپ یہ نہیں فرمائیں کہ میں تو اوپر ہوں گا اور تم نیچے ہوں گے، تمہاری ہماری مرافقت کیسی، یہ نہیں فرمائے. بولے تم نے بہت بھاری چیز مانگ لی ہے، اب اس کے اہل بھی بن جاؤ. اس کے شکرانے میں یہ تو تم کو مل گیا، اس کے شکرانے میں تم کثرت تم سجدوں کی جو کثرت کرو تاکہ شکرانہ ہو جائے اس نعمت کا. تو عرض کرنا یہ ہے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے. آپ ایسے وقت میں جب کہ آپ پردہ فرما لیے تھے، ایک قبیلہ سب نماز پڑھ رہا ہے، کلمہ کر رہا ہے، حج کا اخراج کر رہا ہے، مگر زکوٰۃ کا انکار کر دیے. حضرت صدیق آپ کے خلاف جہاد کا اعلان کرے. صحابہ بولے کہ جو کلمہ گو ہے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کریں. بولے جو فرض کا انکار کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں. چنانچہ آپ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. ایک روایت میں 70 صحابہ جو شہید ہوئے، جو سب کے سب قرہ تھے، حافظ قرآن تھے. ایک روایت میں 700 جو صحابہ جو اس میں کام آ گئے، مگر وہ صدیق نے اس کو جاری فرما دیا. وہ جو فتنہ اٹھ رہا تھا کہ انکار زکوٰۃ کا، حضرت صدیق کی جو فراست سے وہ فتنہ رک گیا. اور پھر ایک مرتبہ جب حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسئلہ ہوا کہ جب قرہ کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی، تو آپ کے سامنے حضرت عمر تجویز پیش کیے کہ یا خلیفۃ المومنین، اگر یہی حاشر ہوا تو قرآن اٹھ جائیں گا لوگوں کے 70 یا 700 صحابہ شہید ہو گئے، اب قرآن کی حفاظت کیسی، ہم اس کو ایک کتابی شکل میں دے لیں گے. تو آپ تردد فرمائے، یہ کیسا کام جو کام رسول اللہ علیہ وسلم نہیں کیے میں کیسا کیوں. پھر صحابہ کی جماعت ہوئی، جو ہے کمیٹی بنائے، اس کے ذمے کام دے دیے. اور اس کے بعد حضرت صدیق کی صدارت میں، آپ کے جو ہے ادارت میں، آپ کے دور میں قرآن مجید جو مختلف ہڈیوں پہ، چمڑوں پہ،
منتشر حالت میں تھی اور بعض صحابہ کے سینے میں محفوظ تھا. وہ کمیٹی کے اصحاب وہ ایک ایک جو ہے سورے کو دو دو صحابہ سے سنتے تھے. دو صحابہ اگر ایک سورے کو منوان پڑھ دیے تو پھر وہ جو ہے اس کو کتاب میں لکھ لیتے تھے. اس طرح سے حضرت ابو صدیق کی کے دور میں اگرچہ کہ آپ کا دور 2 سال 4 مہینے، بعض کہتے ہیں 2.5 سال رہا، مگر اس چھوٹے سے خرصے میں آپ نے سب سے بڑا جو کام کیا وہ فتنہ زکوٰۃ کو ختم کر دیا اور مسلمہ بن کذاب کے فتنے جھوٹے نبوت کے دعوے کو ختم کر دیا اور قرآن مجید کو اجرا کر دیا. جامع حضرت عثمان کو کہتے ہیں جامع القرآن. آپ کیا کیے معلوم، جب سلطنت اسلامیہ کے حدود بڑھ گئے تو لوگ جو ہے آپ غلط قرآن پڑھنے لگے، تو حضرت عثمان غنی کیا کرے، وہ نسخہ جو حضور کے زمانے میں جو جمع ہوا تھا حضرت ابو صدیق کو جمع کر لیے تھے، اور یہ نسخہ جو کتاب کی شکل میں آ گیا تھا حضرت حفصہ جو آپ حضرت عمر کی صاحبزادی تھے ان کے بعد رکھے ہوا تھا. حضرت حفصہ کے پاس سے قرآن لے کر حضرت عثمان کے نے اس کی نقل کر کے سلطنت اسلام میں جو نئے نئے فتوحات ہوئے تھے وہاں بھیج دیے. اس طرح سے وہ قرآن مجید کی قراءت کا جو مسئلہ ہو رہا تھا، جو غلطی ہو رہی تھی، وہ اس کی طباعت میں اس کی جو ہے تصحیح کر دی. اسی لیے حضرت کو جامع القرآن کہتے ہیں. مگر اصل جامع القرآن حضرت ابو صدیق ہے. آپ کے حکم پر، آپ کی تجویز کردہ کمیٹی پر، آپ کی مقررہ کمیٹی کے تحت وہ قرآن ایک جا جمع ہوا، اور وہ بھی اہتمام سے کہ ہر سورے کو دو دو صحابہ جو سناتے گئے، تب جا کے وہ کتابی شکل اختیار کیا. یہ ایک بڑا اور کارنامہ سید عثمان کا یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو یکجا کر دیا، اور پھر آپ کے ہاتھ پہ جو انصار اور مہاجرین سب بیعت لائے، اور حضرت علی اور حضرت عمر، حضرت عثمان سب آپ کی خلافت پر خوش تھے، کسی کو اعتراض نہیں تھا. اور اعتراض تو یہ بعد والوں کا ہے. جتنے بھی آیتیں آپ اٹھا کے دیکھیے اشارے ہیں اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ تشریف لے آ رہے ہیں، تو امامت کا حکم کس کو دیے؟ حضرت ابو کو دیے کہ حضرت ابو بکر سے کہو کہ امامت کریں. عائشہ فرمایا سرکار وہ جو رقیق القلب ہے، آپ کے مقام پہ نہیں ٹھہر سکتے، وہ آہ بکا کا شکار ہو جائیں گے، نماز نہیں پڑھ سکیں گے. بولے میرا حکم ہے ان کو. تو حضور کے حکم پر حضرت صدیق امامت کے لیے ٹھہرے. مگر پھر جب حضور کی صحابہ کے سہارے سے جب آنے لگے تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے، حکم ٹھہرو وہیں رہو. تو حضرت ابو صدیق کو یہ اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات آپ نے امامت فرمائی صحابہ کی. تو اس طرح سے پہلے خلیفہ کی طرف اشارہ تھا. بلکہ ایک روایت میں یہ ہے، عائشہ فرمائے عائشہ اپنے بھائی کو اور اپنے بابا کو بلا لو تاکہ میں لکھ دوں کہ ان کے بعد کوئی خلافت کا مسئلہ نہ ہو. مگر وہ مسئلہ وہیں رہ گیا، کاغذ پر نہیں لکھا جا سکا. مگر حضور ارشاد فرما دیے تھے کہ میرے بعد اگر جو ہے وہ خلیفہ ہو سکتے ہیں تو وہ اشارتاً کنایتاً فرما دے ابو بکر ہے. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، جب سب کھلا پلاٹ تھا، جب بنیاد پڑی سب سے پہلے نے آپ مسجد کا فاؤنڈیشن رکھا، پھر ابو بکر کو بلائے، پھر حضرت عمر کو بلائے، پھر حضرت عثمان کو بلائے، پھر علی کو بلائے. یہ اشارہ تھا یہ ترتیب کا کہ میرے بعد خلفاء کی اس ترتیب ہوں گی. آپ چونکہ جو ہے اس خلافت کے منصب کو راست اس لیے فائز نہیں کیے کہ کل کے دن یہ نہ ہونا کہ اپنے اپنے رشتہ داروں میں جو ہے خلافت لے لیے، یا انصار والے مہاجرین پر، مہاجر انصار صحابہ پر کوئی جو اعتراض نہ ہو. اسی لیے آپ نے اس کا مسئلہ چھوڑ دیا شورا پہ. تو تمام صحابہ اس میں کوئی شک نہیں. حضرت علی، حضرت عباس وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سفر کی تیاریاں کر رہے تھے. تو آپ جب اعلان بیعت فرمائے، اعلان خلافت فرمائے، تو یہ حضرات چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سفر کی تیاری میں تھے، اسی لیے اول وقت جو ہے بیعت نہیں کر سکے اول مرحلے میں. مگر بعد میں حضرت علی جیسے چاہتے تو ممبر پر ٹھہر کے اپنی خلافت کا اعلان کر سکتے تھے. اہل بیت تھے اور شیر جو ہے کیا بولتے ہیں آپ، خدا تھے اور سب کچھ تھے، فاتح بدر تھے، فاتح خیبر تھے، کیا نہیں کر سکتے تھے آپ؟ مگر آپ نے حرف شکایت بھی نہیں کی اور عذر بیان کیا کہ میں آخر سفر میں مصروف ہونے کی وجہ سے میں بیت میں تاخیر ہوئی. پھر اس کے بعد آپ نے خوشی سے آپ کے بیت کا اظہار کرا اور آپ کی کھل کے تائید بھی کی. حضرات گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے جو ہے اس شہر میں جو باتیں جو گھوم رہی ہے، وائرل ہو رہی ہیں کہ یہ حضرت صدیق کی، حضرت عمر کی شان میں جو ہے انڈائریکٹلی گستاخی ہو رہی ہے. بلکہ ایک صاحب تو اتنا کہہ دیے کہ یہ تو ہماری شرافت ہے کہ ہم ابو بکر کو پہلا خلیفہ مان رہے ہیں.
اب دیکھیے صاحب یہاں تک بات آ گئی، حالانکہ حضرات شیخن عمر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی جیسے صحابہ آپ کی بیعت کریں، اور آپ اٹھا کے دیکھیں ان کے اقوال میں، ان کے اشاروں میں کہیں بھی آپ کی خلافت پر کہیں بھی اعتراض نہیں ہے، مگر آج کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری شرافت ہے کہ ہم ابو بکر کو اپنا پہلا خلیفہ مانتے ہیں، ہم تو اولاد علی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابو بکر میرے دوست ہیں، عمر میرے مشیر ہیں، عثمان میرے حبیب ہیں، اور علی میرے نور سے ہیں، میں اور علی ایک نور سے ہوں۔ جب فضیلت کی بات آئی تو ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں میں اور علی ایک نور سے ہیں، علی میرے بھائی ہے۔ جب تبوک کو جا رہے تھے سب تو حضور نے فرمایا کہ علی تم ٹھہرنا مدینے میں، تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو عورتوں کی بوڑھوں کی نگرانی کے لیے، تو بولے میرا چھوڑنا ایسا ہی جیسا کہ موسیٰ نے ہارون کو چھوڑ کے گیا تھا ویسا ہے، تم میرے بھائی ہے، میں تمہاری میری اجتماع میں، میری خلافت میں نیامت ہے، تم نگرانی کرو۔ تو مطلب بولنے کا یہ ہے جب فضائل کی بات آتی تو الگ بات ہے۔ یقیناً حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں یہ بھی آپ چلتے چلتے سن لیجئے کہ قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم حضرت علی کو تھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو کون سی آیت کہاں اتری، کب اتری، اس کا شان نزول کیا ہے، میں بتاتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں 70 اونٹ کتابیں پڑھ دوں گا تب بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور فرماتے ہیں کہ انا مدینہ علم و علی بابیہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازے ہیں، مطلب میرے شہر میں آنا ہے تو علی کے دروازے سے، علی کی وساطت سے آنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی کا مقام اپنی جگہ مسلم ہے کہ وہ گھر والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادی کے آپ خاوند ہیں، حضرات حسن کے والد ہیں، حضور کے داماد ہیں، اور سب سے پہلے نوجوانوں میں ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے۔ آپ دیکھیے سب کو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، مگر جب معاملہ آتا ہے کہتے ہیں کرم اللہ وجہ۔ کیوں؟ آپ کی جب ولادت ہوئی مکہ میں جو ہے خانہ کعبہ میں تو آپ آنکھیں نہ کھولے، جب آپ تشریف لے گئے، جب پکارا، آپ جب اپنے آواز دی تو سب سے پہلے حضرت علی نے حضور کے چہرے انور کو دیکھا، تو اسی لیے آپ کا چہرہ مکرم ہوگا، معزز ہوگا۔ آپ کے چہرے کا جو رنگ بدل گیا، آپ کے چہرے رخ انور کو جب دیکھے تو آپ بھی مکرم ہو گئے، آپ کا چہرہ بھی جو کرامت والا ہوگا، اسی لیے آپ کو کہتے ہیں علی کرم اللہ وجہ۔ تو حضرات گرامی ہماری جو ترتیب ہے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، جو ترتیب ہے، ہم حق پہ ہے، یہی ترتیب مسلمہ ہے تمام ائمہ اربعہ کے پاس، تمام اولیاء کے پاس، تمام اصفیاء کے پاس یہی ترتیب ہے۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کو چاہیے کہ یہ مسلم جو عقیدہ ہے اس کے اوپر جو اعتراض نہ کریں، اس عقیدے کو مضبوطی سے تھامیں اور پڑھیں، غور سے پڑھیں کہ حضرت بکر کی شان کیا ہے، حضرت عمر کی شان کیا ہے، حضرت عثمان کی شان کیا ہے، حضرت علی کی شان کیا ہے، ہر ایک شان نرالی ہے۔ تو یہ سب فیضان چشم نبوت ہے، اور کیا ہے حضور کی چشم رعایت سے ابو بکر بنے، عمر بنے، عثمان بنے، علی بنے۔ تو ہم کو چاہیے کہ حضور کی محبت میں ہم ان چاروں صحابہ کی، چاروں خلفاء کی محبت کریں، کسی سے کوئی اعراض نہ کریں اور کسی کی محبت پر اعتراض نہ کریں۔ اور اس حدیث میں لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو تم برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ اللہ کے خوف سے ایمان لائے اور بعد والے تلوار کے خوف سے ایمان لائے۔ تو ان کا مرتبہ اگر وہ احد کا پہاڑ بھی آج تم خرچ کریں گے تو ان کے ایک سا کے برابر نہیں ہوتا۔ میرے صحابہ کا جو ایک سا ہے تم اس کے مقابلے اگر احد کا پہاڑ بھی خرچ کرے تو تم ان کے مساوی نہیں ہو سکتے۔ تو صحابی کے درجے پہ کوئی بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، قطب کیوں نہ ہو، صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے صحابہ کی تعظیم اور عظمت ایک ہاتھ میں ہے، اہل بیت کی اطہار کی محبت اور عظمت دوسرے ہاتھ میں۔ ہم دونوں کو ہم لے چلتے ہیں کہ صحابہ کی تعظیم بھی کرنا، محبت بھی کرنا، اور اہل بیت اطہار سے محبت بھی کرنا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں اس قسم کے جو مطلب سیریز جو چلا رہے ہیں ہمارے نوجوان، ماشاءاللہ یہ علماء ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مرتے دم تک جو ہے صحیح عقیدے پہ قائم رکھے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين.